ختم نبوت کے دو مفہوم. یہ دو مفہوم کیا ہیں اس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اردو میں بھی ہماری اپنی زبان میں بھی ختم کے دو مفہوم ہیں. مثلا پیسے ختم ہو گئے، پہلے پیسے تھے اب نہیں رہے. کسی شے کا پہلے وجود تھا اب نہیں ہے. یہ ختم نبوت کا ایک مفہوم ہے کہ وہ نبوت جو چلی آ رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، اس لیے کہ پہلے نبی حضرت آدم تھے، وہ نبوت جو چلی آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی. اب حضور کے بعد کوئی نبوت نہیں. لیکن ایک دوسرا مفہوم اس کا کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اسکول کا طالب علم کہتا ہے میں نے اپنا ہوم ورک ختم کر لیا. اب اس کے معنی کیا ہے؟ کامل کر لیا، مکمل کر لیا، پورا کر لیا، میں نے اپنا کام پورا کر لیا. ختم کا یہ دوسرا مفہوم ہے جس کی روح سے نبوت اور رسالت حضور پر کامل ہوئی. ذرا نوٹ کیجئے، پہلا مفہوم اپنی جگہ پر ایک واقعہ ہے، حقیقت ہے، لیکن اس میں فضیلت کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ایک چیز چلی آ رہی تھی، آتے آتے ختم ہو گئی، چلیے واقعہ تو ہے، اس میں فضیلت کا کیا مفہوم ہوا؟ حضور کی عظمت کا کوئی پہلو سامنے نہیں آتا. بلکہ اگر آپ اس کو ٹھنڈے دل سے غور کریں، نبوت رحمت ہے، نبوت تو نوع انسانی کی ہدایت کا ایک سلسلہ تھا، تو جہاں سے وہ شروع ہوئی ہے اس کی فضیلت زیادہ ہوگی بنسبت اس کے کہ جہاں آ کر وہ ختم ہو گئی. تو نوٹ کیجئے میری بات کو دوبارہ، یہ واقعہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کے اندر فضیلت کا پہلو نہیں ہے. اس میں حضور کی عظمت کا کوئی انکشاف نہیں ہوتا. حضور کی فضیلت کا پہلو ہے تو اس میں ہے کہ نبوت آپ پر کامل ہو گئی، رسالت کی آپ پر تکمیل ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اور حدیث میں حضور کے ضمن میں خاص طور پر تکمیل، اکمال، اتمام، تتمیم یہ الفاظ بکثرت استعمال ہوئے. الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اکمال کا لفظ ہے، کامل کر دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اس کا اتمام فرما دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اب ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا دین کے اعتبار سے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے 2 مرتبہ آیا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اتمام، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ کو ہرگز منظور نہیں مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. پہلی آیت سورہ صف کی تھی، دوسری آیت سورہ توبہ کی ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں اخلاق کے جو بلند مقامات ہیں ان کی تکمیل کر دوں، اتمام کر دوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں اکمال اور تکمیل، اتمام اور تتمیم، یہ الفاظ کثرت کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی بعثت کے ضمن میں آ رہے ہیں. اس میں ہے اصل فضیلت، اس میں ہے آپ کی عظمت کا انکشاف. یوں سمجھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک فصیل تھی جس کی اونچائی برابر تھی اور چلی آ رہی تھی، ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی. یہ ختم نبوت کا پہلا مفہوم ہے. دوسرا معاملہ کیا کہ ایک چیز تدریجاً ترقی کرتے 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 اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی اور ختم ہو گئی. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو پہلا مفہوم ہے اس کی قانونی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حضور کے بعد اگر کسی نے دعویٰ کیا نبوت کا تو وہ کذاب، دجال، جھوٹا، کافر. اور جس کسی نے بھی اس کی تصدیق کی، اس کو باندھ لیا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، مرتد.
یہ قانونی اہمیت ہے، قانونی اہمیت ہے. کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا، یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے، قانونی مسئلہ ہے. اس کی بیوی کا اس سے نکاح جو ہے وہ ختم ہو گیا اگر اس نے کسی حضور کے بعد کسی نبی کی نبوت کا اقرار کر لیا یا خود اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. یہی وجہ ہے کہ ختم نبوت کے اس مفہوم پر علماء کرام نے بڑی تفصیل سے گفتگویں کی، تقاریر کی، خطبات دیے اور تصانیف کی. مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب جو ہے اس موضوع پر میرے نزدیک حرف آخر ہے، جس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. دوسرا مفہوم چونکہ اس کی کوئی اہمیت قانونی نہیں تھی کہ حضور پر نبوت کی تکمیل ہوئی ہے، حضور پر رسالت کی تکمیل ہوئی ہے، قانونی اہمیت کوئی نہیں اس کی، لہذا اس پر کما حق توجہ نہیں ہوئی. اس پہلو کو در حقیقت نمایاں کرنا میری آج کی گفتگو کا اصل جو ہے وہ موضوع ہے، عنوان ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کی تقاریر میں ختم نبوت پر جب بھی گفتگو ہوگی صرف ایک آیت قرآن مجید کی ہے جو پیش کی جاتی ہے. سورہ احزاب کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. زید ابن حارثہ کو اگر حضور نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا تو منہ بولا بیٹا کوئی حقیقت نہیں رکھتا، ورنہ آپ کسی مرد کے والد نہیں ہیں. آپ کو اللہ نے بیٹے دیے بھی ابتدا میں، وہ فوراً فوت ہو گئے. تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں، مہر لگ گئی، اب یہاں سے کوئی اور شے نہیں نکل سکتی، یہ بند ہو گیا راستہ، یہاں سے اب کسی اور نبوت کے اجرا کا سوال پیدا نہیں ہوتا. میں یہ ختم نبوت کے دو مفاہیم جو میں نے بیان کیے ہیں ان کے اعتبار سے آپ کو بعض حدیثیں سنا دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا میری امت میں 30 افراد ایسے اٹھیں گے جو دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے. ان میں سے ہر شخص جو ہے یہ گمان کرتا ہوگا اپنے بارے میں کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں. اور خاتم النبیین کے معنی کیا؟ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اس قانونی مفہوم کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ یہاں واضح کر دیا گیا کہ اب چاہے دجال اٹھیں گے، حضور کے اپنے زمانے میں اٹھ گئے تھے، پھر اس دور میں تو بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی رفتار جو ہے تیز ہو گئی ہے، زمانہ آخری آ رہا ہے. وہ 30 کی تعداد اب جو ہے پوری ہونی ہے. بہاءاللہ ایران میں اٹھا، غلام احمد قادیانی ہندوستان میں اٹھا. ابھی آپ کے ہاں ایک یوسف صاحب تھے، ان کو ویسے ہی ایک شخص نے گولی مار دی ہے سائیوال جیل میں، ورنہ وہ بھی کہتے تھے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ ملتان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، وہ گرفتار کیا گیا، اس پر مقدمہ چل رہا ہے. تو یہاں حضور نے فرما دیا کہ 30 ہوں گے ایسے افراد میری امت میں سے کہ جو دعویٰ کریں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، کذابون، اور جو دعویٰ کریں گے نبوت کا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں.